اپنے پیر بڑے پیر کی شان کیا ہے؟ کیا شان ہے کہ جو غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے غوث پاک اس کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں۔ قادریوں کیا شان ہے اپنے پیر کی، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اوروں کی شان مرید بیان کرتے ہیں، غوث پاک وہ ہے جس کی شان سب بیان کرتے ہیں۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین جب وہاں زبان کھولتے بارگاہ غوثیت میں تو یوں کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا۔ ارے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ بھی عبد القادر جیلانی کو یا غوث کہتے ہیں، صرف غوث نہیں، یا غوث، غوث نہیں صرف یا غوث، کس شان سے؟ یا غوث معظم نور خدا، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم، ایک عالم کا بادشاہ نہیں، سلطان دو عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ان کی اتنی خدمات ہیں، اور انجینئر صاحب ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے یہ ہے ہی جھوٹ ہے۔ معین الدین چشتی المتوفہ 633 ہجری، آج چل رہے 1445 ہجری، آلموسٹ سمجھ لیں 800 سال ان کو ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندوں نے کلمہ پڑھا ہوتا نا تو ہندو ہم سے تعداد میں زیادہ نہ ہوتے۔ آج بھی ہندو آلموسٹ 1 ارب ہیں، اور ہم ان کا چوتھا حصہ ہے مشکل سے، یا تیسرا حصہ۔ تو یہ بھی بات ایک جھوٹ ہی تھا۔ باقی کسی شخص کا کلمہ پڑھانا اگر اس کی بزرگی کو جسٹیفائی کرتا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ویڈیوز کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ او دے کیدے نہیں صحیح، تواڈے بابے دے بھی کیدے صحیح نہیں دے۔ ہاں نہیں جی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، تو یہ ہے تو اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ بھائی آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے۔ انجینئر صاحب بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں؟ نہیں، تو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر وہی والی ڈاکٹرن ہماری ہے۔ 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے۔ اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کو لعنت اللہ علیہ۔ یا کوئی تھوڑی احتیاط کرتا ہے تو مرحوم طارق جمیل صاحب کتنے نرم آدمی ہیں، اس کے باوجود وہ احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں کہہ سکے۔ ہاں کیا کہتے ہیں جی؟ مولانا احمد رضا مرحوم، کیونکہ انہیں پتا ہے میرے اپنے بندے نہیں من چھڑنا، حالانکہ مرحوم کا مطلب ہی رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی، لیکن اتنی احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ اگر کلمہ پڑھانا کوئی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بزرگ مان لیا ہوتا۔ اس کے بارے میں تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ کے ساتھ بلاتے ہیں۔ یہ وہ ایک بازاری قسم کا مولوی، تو وہ کہتا ہے یہ ذاکر نائک نہیں ہے، ذکر نالائق ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ذکر جو ہے وہ مرد کی شرمگاہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ اس طرح نام ذاکر کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ نام تک بگاڑتے ہیں۔ اور نائک ان کی کاسٹ ہے، اس کو نالائک ساتھ بولتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا اپنا حوصلہ ہے۔ میں بابیا نو نہیں مانتا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا۔ لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی، او نہ رہا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے۔ تو میرے بھائی اگر تمہارے بزرگ کلمہ پڑھائیں اور وہ بزرگ ہو جائیں، اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک کلمہ پڑھائیں تو کہتے ہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، تو بھائی اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھو۔ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حق بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کوئی پرانا ہو جائے تو اس کو آپ نے بڑا مان لینا ہے۔ بڑا وہ ہوگا جس کی نسبت اس شخص کے ساتھ ہوگی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب،
اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. وہ آپ کو پتا ہے ایک بڑا جملہ گلے پھاڑ پھاڑ کے بولا کرتے تھے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاخیاں نہیں روک پا رہی تو بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہ جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, پہلے وہ بابے مر جائیں, غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے, کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اوے غدارو کدھر ہو, یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کراؤ, تمہارا پول کھل چکا ہے, تمہارے پلے کوئی شے نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر یہ کرنے والے ہیں تو نگاہ مار کے ویڈیوز ڈیلیٹ کرائیں نا, انہوں نے نہیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا. تو میں نے کہا تھا بابا جی امت کو نہ مارے ہیں, امت کے پلے تو کوئی شے نہیں ہے. بابے نگاہیں مارتے تھے, بابے کتنے مر گئے, ریٹائر ہو گئے نا انجینئر صاحب نے آنے تو بعد. کرو نا ڈیوٹیاں پوریاں. ان بابوں کے اوپر 295C لگنی چاہیے جو اپنے نبی کے خلاف گستاخانہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہے. اچھا اب جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں ٹھوس, جی اللہ بھی تو نہیں کرا رہا نا, ہائے ہائے ہائے. بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا ہوا کہ میں نے یہ ڈیوٹی خود سنبھالنی ہے, اللہ نے امت کے حوالے کی ہوئی یہ چیزیں. اللہ نے تو حسین ابن علی علیہ السلام کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یزید پلید کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوتے دیکھا ہے, مسجد نبوی شریف کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑے گا. تمہارا دعویٰ ہے کہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہیں اور ڈیوٹی یہ پوری کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر سب سے بہترین چرس, ہیروئن اور نشاور چیزیں ان مزارات پہ ملتی ہیں آپ کو, یہ ڈیوٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور وہاں کوئی بریلوی مولوی مواب لے کے نہیں پہنچتا کہ یار یہ بزرگوں کو بدنام نہ کرو, یہ سب کچھ صفائی کرو یہاں سے. یہ ان کا دوہرا معیار ہے. جی انجینئر صاحب نے نا اپنا فرقہ علیحدہ سے بنا لیا ہے, یہ ہمیں اختلاف ہے. اور کوئی شے نہیں نا ایٹ چیز بھی چکڑ لی. جو چوری ان کے بزرگوں نے خود کی ہوئی ہے نا, یہ وہی چوری کا الزام نا اگلوں پہ بھی لگاتے ہیں. بھائی اگر میں نے کوئی فرقہ لانچ کیا ہے تو ہمارے فرقے کی کوئی مسجد دکھا دو, ایک مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی چندہ بک. تم تو کہتے ہو ہمارے بابے پالتے ہیں, حالانکہ بابوں کے مزارات پہ جو چندے چڑھتے ہیں نا اس سے وہاں مجاور کھاتے ہیں, اور یہاں وہ بابا ہے جو اپنی جیب سے کھلاتا ہے. اور حالت یہ کہ فرقے انہوں نے لانچ کیے 1866 1866 سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. یہ مدرسہ بنا دیوبند کے ایک شہر میں, انڈیا یو پی میں, اس کے نام کے اوپر ایک فرقہ بن گیا. 1904 سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں اپنے آپ کو کہتا تھا. منظور الاسلام بریلی ایک مدرسہ احمد بریلوی صاحب نے بنایا 1904 میں. 1905 میں اسام الرحمن لکھ دی اور دیوبندیوں کا انہوں نے کلا کما کر دیا اپنے زوم میں. فرقے تو انہوں نے لانچ کیے ہیں, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ہم تو تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, تمہیں چندے دیتے ہیں, جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. سوائے دو فرقوں کے, ایک شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو علی اللہ کہتا ہے, ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. دوسرا سنیوں میں سے نکلا ہوا حنفی قادیانی فرقہ. ہاں کوئی رفع الدین شروع کر دے, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانی تے حنفی جے, قادیانی رفع الدین نہیں جے کر دے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. ہاں یعنی کہ چشتی رسول, تھانوی رسول, قادیانی رسول, نعوذ باللہ من ذالک. یہ پہلے قادری سلسلہ جنیدی ہوتا تھا. جب شیخ عبد القادر جیلانی آئے تو انہوں نے اپنے نام کی نسبت قادری, یہ پہلے جنیدی سلسلہ ہوتا تھا. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء میں جو مقام ہے نا بایزید بستامی کا, وہی ہے جو جبرائیل کا فرشتوں میں. ہوں دسو بھائی اے ہوں میچ انہاں دونوں کے درمیان بھی بزرگاں دا سردار کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو
اولیاء کے سردار حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. ہاں جی، باقی آپ کے بنائے ہوئے بابے ہیں. پھر انہوں نے لکھا بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء میں حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کو معراج نہیں ہوئی ہے، ہمارے بابا جی کو ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے. نعوذ باللہ. اے دیکھو کڈے بڑے بڑے جھوٹ. اس طرح کے جھوٹ کشر مجموع میں بھی لکھے ہیں بایزید کے بارے میں کہ انہوں نے جب تیسری دفعہ حج کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا. ڈائریکٹ خواب میں نہیں سرکار، خواب دی نہیں. وہ خواب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آفر نہیں کی. اللہ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ادھر تو کوئی پیکج آفر نہیں ہوا. بایزید بستامی کو بیداری میں کروا دیا دیدار. خواب میں صرف ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ کا دیدار. وہ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. بس باقی یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے، فراڈ مشہور کیا ہوا ہے. اچھا، اس چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے ہم دین سیکھتے ہیں. اے دین جے. اور بابے نے پتا کہ کیا گوں کہنا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. ادھر بھی نہیں رکا، پھر کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. مفتی حنیف قریشی نے کہا ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. جن کے تم کتے ہو نا انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے سگ ہے. ہاں، ان کی زبان میں بات کروں گا نا. جن کے تم لوگ کتے ہو نا انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. اچھا، جب یہ بات کیا کہتے ہیں نہیں جی کوئی علمی اعتراض تو نہیں ہے. بالکل میں مانتا ہوں علمی نہیں ہے، لیکن تمہاری ڈاکٹرن میں جذباتی اعتراض جو بنتا ہے میں نے کر دیا. نہیں جی یزید تو صحابہ کے بھی نام ہے. بھائی صحابہ کے نام یزید اس وقت ہیں جب یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو تمہاری ڈاکٹرن ہے اس میں یہ نام درست نہیں ہے. نہیں جی جائز ہے، رکھو. ہاں رکھو. ہاں رکھو یزید اپنے بچوں کے نام، تاکہ تمہارے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید ابا آ گیا. یہ تمہارا امام تھا نا بایزید بستامی، یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور سیم 261 ہجری میں ہمارے امام بھی فوت ہوئے. امام مسلم. امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261. اور تمہارے امام ہے ابو یزید عیسیٰ بن تیفور بستامی، یا بستامی بھی کہتے ہیں بعض لوگ. یہ بھی 261 ہجری میں. یہ کیا کہتا تھا؟ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قسمیہ کہتا ہوں. اور امام مسلم نے کیا کیا؟ یہ وہ بابے ہیں جو ہمارے بابے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں. جو ہمارے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. پھر امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.